I would like to call upon Ustad Dilawar Abdul Rahman sir. Sheikh is a passionate educator, Islamic scholar with over 29 years of experience, holding master's degrees in Urdu, economics and history, a bachelor's in education, a postgraduate diploma in journalism, a diploma in school management. Today, Sheikh will be widening our knowledge on the topic Ramadan and Quran. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ رمضان، صیام، قرآن، شکر، دعا، ایسی کئی چیزیں ہیں جو اس رمضان المبارک کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی ہیں۔ جس طرح سے بارش ہے، جب وہ زمین پر برستی ہے تو زمین کے اندر جو بھی پوٹینشیلٹی ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ فصلیں جو اگتی ہے، سورج کی گرمی ان فصلوں کو پکاتی ہے۔ تو اس یونیورس کے اندر جس طریقے سے کوارڈینیشن ہے، ایسے اس رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک 5 آیات میں، چاہے روزے کا مقصد تقویٰ ہو، قرآن مجید کا نازل کیا جانا ہو، چاہے انسان کے اندر شکر گزاری کا آنا ہو، چاہے انسان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہو، یہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ میں لنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں۔ مگر یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس کے اوپر تدبر نہیں کرتے ہیں۔ ایک مثال اگر ہم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر ایک سپورٹنگ سسٹم ہے انسان کے مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے اور فزیکل انسان ہیلتھی رہے، اس کے لیے سارا سپورٹنگ سسٹم موجود ہے اس کے اندر۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت کے اندر اس مہینے میں سے گزارے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جو بھی نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی فرم اور کسی کمپنی کے اندر سب کو یونیفارم ہے، سب نے ایک یونیفارم پہن کر آنا ہے،
تو اب آپ اپنے کپڑے کے ذریعے سے کیا کسی کو دکھاؤ گے؟ جیسے شادی میں، ولیمہ میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایسا ڈریس پہن کر جائے جو سب سے الگ ہو. تو یہاں پر سارے کے سارے، ایک بچہ، بوڑھا، سب کے سب روزہ رکھ رہے ہیں. آپ اپنے روزے رکھنے کو کس کو دکھاؤ گے؟ ہاں، غیر رمضان میں اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ ریاکاری کا، دکھاوے کا. تو گویا کہ ریاکاری کا امکان جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا رمضان کے مہینے کے اندر سے. تو ایسا پورا ایک سپورٹنگ سسٹم اس کے اندر ہے. اب آپ دیکھیں کہ تقوی، چونکہ ہمارا عنوان جو ہے وہ قرآن اور رمضان یا صیام ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم روزے کا مقصد دیکھیں اپنے ٹاپک کو ٹچ کرنے کے لیے، اس کو لنک کرنے کے لیے، روزے کا مقصد ہے تقوی، لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے بچنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. تو روزے کا مقصد ہے بچنا. تو لہذا کس چیز سے انسان بچتا ہے؟ اور صوم کا معنی ہے رکنا. جیسے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی. تو بات کرنے سے رک جانا، رک جانا صوم کا معنی ہے، صیام روزہ. اور تقوی کا معنی ہے بچنا. دن بھر انسان صبح سحر سے لے کر جو ہے افطار تک بچتا ہے. کس چیز سے؟ اگر ہم کنکلوڈ کریں ایک حدیث کے ذریعے سے، نبی کی ایک دعا سے، اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیتی. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کان کے شر سے، کان کے گناہ سے بچنا، رکنا ایسے کام سے روزے کے اندر، کیونکہ کان کا بھی روزہ ہے. آنکھوں کو بچانا، آنکھوں کو روک دینا ایسی چیزوں کو دیکھنے سے جو روزے کو برباد کر دے. دل کو روکنا، ہاتھوں کو روکنا، پاؤں کو روکنا، رک جانا، بچنا. اور اس طریقے سے انسان جب بچتے بچاتے افطار کر لیتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ یہ تقوی کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. دل، تقوی کی جگہ دل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تو گویا کہ جس طریقے سے ایک زمین ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں شدید گرمی کی وجہ سے وہ پھٹ جاتی ہے، مگر دراصل وہ زمین بارش کے موسم میں اپنے اندر جو ہے وہ پانی کو جذب کرنے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتی ہے. ایسے ہی رات کا جو پروگرام ہے رمضان کا، یعنی قیام اللیل کا، اس کے لیے گویا کہ روزہ دن بھر بھوک اور پیاس بچنا اور رکنا اس کو رات میں قیام اللیل کے لیے تیار کرتا ہے. اس لیے حدیث کو آپ دیکھیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. ساما اور قاما، بس اس لفظ کا فرق ہے. جو ثواب دن بھر روزے کا ہے، عین وہی ثواب رات میں قیام اللیل کا ہے، برابر برابر ایکول. لہذا آپ دیکھیے اس طریقے سے روزے کے ساتھ اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ وہ ہے تقوی. اور تقوی کے ساتھ اب قرآن کا اور قیام اللیل کا کنیکشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للعالمین، سارے انسانوں کے لیے اس کو اللہ نے ہدایت بنا کے نازل کیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اس کے اندر ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. بٹ سوال ہے، کیا تمام انسانوں کو اس سے ہدایت مل جاتی ہے؟ سوال، ہدی للناس ہے، ہدی للعالمین ہے، سب کو ہدایت اس سے ملتی ہے؟ سوال، سب کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے ایک انسان کے اندر صلاحیت یا اس کے اندر ایک خوبی ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. پڑھتے سبھی ہیں مگر ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہے. اس طریقے سے دن بھر روزے کا ریزلٹ تقوی، اور رات میں قیام اللیل، یہ قرآن ہدایت بن جاتا ہے ان کے لیے جن کے دلوں کے اندر تقوی ہے. جب دل کی زمین کے اندر
दिन भर के रोज़े के नतीजे में तकवा का बीज पड़ता है। रात में जब कुरान मजीद को जब वो सुनता है कानों के रास्ते से, तो जिस तरीके से बारिश बरसती है और वो बीज फटता है और उसके अंदर से पौधा निकल आता है, ऐसे इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्ना फिल जसदी मुज़गतुन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सुनो कि इंसान के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, जब उसकी इस्लाह हो जाती है वो सुधर जाता है, पूरा जिस्म सुधर जाता है, और जब उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, कान, आंख, पांव, हर चीज बिगड़ जाती है। गोया अंदर से इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, रोज़ा, तकवा और कुरान मजीद। अब चलिए कुरान मजीद किस तरीके से ये सारी चीज़ें सपोर्ट करके एक दूसरे को इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और उसमें तब्दीली वाक़ई होती है। इंसान चार चीज़ों का मुरक्कब है, एक उसका जिस्म है, एक उसकी बॉडी है, एक उसका दिल है, और एक उसके अंदर रूह है, सोल है, और उसके साथ साथ इंसान का एक दिमाग है। कुरान मजीद जो है वो इंसान के इन तीनों चीज़ों को अपील करता है, उसकी अक्ल को भी, उसके दिल को भी और उसकी रूह को भी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ऐ नबी हमने आपकी तरफ ये नाजिल किया है रूह। अल्लाह ताला ने वही को रूह कहा, अपने हुक्म से हमने इस रूह को यानी कुरान की आयत को अल्लाह ने रूह कहा। और हमारे अंदर भी एक रूह है, ये रूह आई है आसमान से। जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में 4 महीना और 10 दिन गुजारता है तो उसके बाद फरिश्ता रूह लेकर आता है। जब वो बॉडी मुकम्मल हो जाती है, उस बॉडी के अंदर उस रूह को इनपुट किया जाता है, ये रूह वहां से लाई जाती है। और अल्लाह ने वही के बारे में फताया, रूहम मिन अमरीना, हमने अपने हुक्म से इस रूह को नाजिल किया है, और रूह को पहचानती है। हमारे इस जिस्म के ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए जो ग़िज़ाएं काम आती हैं वो ज़मीन से निकलती है। क्यों? इसलिए कि हमारा जिस्म मिट्टी से बना है, और मिट्टी के जिस्म का नशोनुमा, इसका ग्रो, मिट्टी से निकलने वाले अनाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपने गोश्त खाया तो उस बकरी ने घास फूस खाई, अनाज खाया, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी जिस्म का ग्रो जो होता है वो जमीन से निकलने वाली चीजों से होता है, मगर हमारी रूह वहां से आई है। इसको जो ग़िज़ा मिलती है ये मिलती है जो आसमान से वही आई है, जिसको अल्लाह ने रूह कहा, और हमारे अंदर भी रूह है। तो लिहाजा दिल, रूह और इंसान की अक्ल, इन तीनों को अपील करता है कुरान मजीद। मगर हमारी मुश्किल क्या है? ज़ुबान मन यार तुर्की व तुर्की नमीदानम, मेरे दोस्त की ज़ुबान तुर्की है और तुर्की मैं जानता नहीं हूँ। लिहाजा हमारी मुश्किल ये कि एक से बढ़कर एक आयत हमारे सामने आती रहती है जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे, हमारी रूह उससे मचल जाए, मगर यह है कि हम उसके ऊपर से सपाट गुजर जाते हैं। बहरहाल अब आप देखिए, कुरान मजीद की आयत इंसान को 5 तरह से नसीहत करती है, 5 तरह से याद दिलाती है। नंबर 1, तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, यानी कि माजी के कौमों के वाक़यात, हिस्ट्री के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को नसीहत करता है। अब यह तज़कीर बि अय्यामिल्लाह के हवाले से आप देखिए, सबसे ज़्यादा कुरान मजीद के अंदर बनी इसराइल की 2 ब्रांचेस का जिक्र है, यहूद और नसारा। अल्लाह ताला ने जगह जगह पे इनका जिक्र किया। हम सूरतुल फातिहा को पढ़ रहे हैं क़यामुल लैल के अंदर, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ अल्लाह तो हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ और जो रास्ते से भटक गए। हमने दुआ मांगी अल्लाह ताला से। अब अल्लाह ताला ने सूरे बकरा के अंदर जो है वो आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है, तो दूसरा पारा ख़त्म होता है मगर चलता ही रहता है। तुमने दुआ मांगी कि अल्लाह हमें तू उन लोगों के रास्ते से बचा जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। अल्लाह ताला ने उनके सारे करतूतों को बताया और फिर फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, कि वो लोगों के ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत थोप दी गई और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते से बचा जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ। अल्लाह ताला गज़ब किन लोगों के ऊपर करता है, अल्लाह ताला ने उसको तफसील के साथ में बयान किया। तो गोया के माजी की कौमों के वाक़यात हैं और इनसे इंसानों को नसीहत की जाती है। इसको कहा जाता है तज़कीर बि अय्यामिल्लाह।
دوسری آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تذکیر بالآفاق و انفس، یعنی یونیورس کے اندر جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں اس کے ذریعے سے انسانوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اب ہم قیام اللیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور جو کشتیاں سمندروں کے اندر چلتی ہے جس میں انسانوں کے منافع کا سامان ہے، اور ہوائیں جو الٹ پلٹ کر چلتی ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آفاق، یونیورس کے اندر نشانیاں۔ اسی طریقے سے انسان، ہر انسان کے بارے میں قرآن مجید میں لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس کے اندر تمہارے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے تعلق سے بیان کیا تو تم دیکھتے نہیں۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس میں تم میں سے ہر ایک کا ذکر ہے، تم دیکھتے نہیں۔ گویا قرآن کی آیات کے آئینے میں ایک انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے، تو قرآن کی آیات کے سامنے جب تم رات میں کھڑے ہوتے ہو تو ان آیات کے اندر دیکھو تم کہاں کھڑے ہو۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب تخلیہ میں اکیلے میں بیٹھے ہیں، اور عمر ابن الخطاب کی خلافت کی بیعت ہو چکی ہے اور ابو بکر کا آخری وقت ہے، ان کو نصیحت کرتے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے، اے عمر، میں نے جہاں تک قرآن مجید کو پڑھا، کتنے سال پڑھا ہے؟ 25 سال تک قرآن کو پڑھتے رہے، اور ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ عربی زبان ان کی اپنی تھی، 25 سال تک قرآن پڑھا، اور کہتے ہیں جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تو ان کی برائیوں سے صرف نظر کیا، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ نبیوں کے بعد کوئی کتنا ہی نیک ہو وہ گناہ کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اور کوئی انسان کتنا ہی برے سے برا انسان دنیا کا ہو مگر کوئی نہ کوئی اچھائی ضرور کرتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا تو ان کی برائیوں پر پردہ ڈال دیا، ان کی صرف اچھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے لایا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں دیکھا۔ فیہ ذکرکم افلا تبصرون، اس قرآن میں تم میں سے ہر ایک کا ذکر ہے تو تم دیکھتے نہیں۔ اے عمر، میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کا ذکر کیا، ان کی برائیوں کا ذکر کیا، ان کی اچھائیوں سے صرف نظر کیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں پایا، تا کہ بندہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ نے ایام اللہ کے حوالے سے یہود کو بتایا ان کے پاس صرف امیدیں ہی امیدیں تھیں، لم تمسن النار الا ایاما معدودات، ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند روز، صرف اور صرف ان کے پاس امید تھی، اور نصارہ کے پاس صرف اور صرف خوف تھا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ انسان اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی رکھے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آفاق کے حوالے سے، انفس کے حوالے سے انسانوں کو نصیحت کی، یونیورس، انفس اور اس کے ساتھ ساتھ ایام اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ۔ سورہ رحمان کو ہم جانتے ہیں، 78 آیات اس کے اندر ہیں، مگر 78 آیات میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے لا کر بتایا ہے کہ اتنی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ مثال کے طور پر اللہ نے نصیحت کی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ قسم ہے ہانپنے والے گھوڑوں کی جو بھاگتے ہیں اپنے مالک کے حکم سے، اپنے منہ سے جھاگ نکالتے ہیں، اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، غارت گری کرنے والے، میدان جنگ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر داخل ہو جانے والے، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ یہ گھوڑا ہے، یہ جانور ہے، تم نے تھوڑا سا کھلایا پلایا، اس کی تھوڑی مالش کی، اس کو تھوڑا شیلٹر دیا، تو تم جب اس کو حکم دیتے ہو، جیسے ہی اپنے مالک کو آتے ہوئے دیکھتا ہے فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ میرے مالک کو کہیں جانا ہے۔ وہ مالک کہتا ہے بھاگ بھاگ بھاگ، وہ اتنا بھاگتا ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہے، سامنے سے تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے اپنے مالک کے لیے۔ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، دن بھر اللہ کی نعمتوں میں کروٹیں بدلتا ہے۔ لہٰذا روزوں کے ان 5 آیات کے اندر شکر کا عنوان بھی آیا ہے، لعلکم تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے لاتا ہے اور اس کے
بعد انسان دن بھر روزے کے نتیجے میں ان تمام کھانے پینے سے محروم رہتا ہے. اور شکر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان یا تو نعمت اس کی چھین لی جاتی ہے تب جا کر اس کو احساس ہوتا ہے, فیلنگ پیدا ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے انسان کو یاد دلایا ہے تذکیر بایام اللہ. اسی طریقے سے تذکیر بالمعاد, 5ویں آیات جس سے اللہ نے نصیحت کی, آخرت کی آیات کو اللہ تعالیٰ سامنے لاتا ہے. اب کچھ مثالیں آپ دیکھیے صحابہ کرام کے حوالے سے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے بیوی کے پہلو کے اوپر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے کہ میرے سرتاج آپ کیوں رونے لگے؟ اور ان کو دیکھ کر وہ بیوی بھی رونے لگتی ہے. عبداللہ ابن رواحہ کہتے کہ تم کیوں رونے لگی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو میں رونے لگی. تمہارا دکھ میرا دکھ, تمہارا سکھ میرا سکھ. اگر تم رو رہے ہو دیٹ مینس کوئی نہ کوئی تکلیف ہے, وہ تکلیف گویا میری تکلیف ہے. کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے سورہ مریم کی وہ یاد آیت آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا نہ ہو. ہر ایک کو گزرنا پڑے گا, انبیاء کو, صدیقین کو, شہداء کو, صالحین کو. مجھے نہیں پتا ہے کہ ہم جب اس میں سے گزریں گے تو ہم پل صراط کو پار کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے شہادت کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر دی تھی, اور اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں قرآن میں نازل کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تعالیٰ سے یہ راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. یہ حال تھا جب قرآن کی آیات ان کے سامنے آتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ان کے بھتیجے, ان کا یہ معمول تھا کہ جب صبح میں گھر سے نکلتے تھے تو اپنی خالہ کو سلام کر کے نکلتے تھے تاکہ خالہ کو اگر کچھ بازار سے لانا ہو, کوئی کام ہو تو مجھے کہہ دیں. لہٰذا آپ نے دیکھا سلام کیا تو آپ نماز کے اندر تھیں اور مسلسل قرآن کی سورہ طور کی آیت کو پڑھی جاتی تھی. وہ آیت کیا تھی؟ وَوَقَانَا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, کہ تمام شکر اور تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں عذاب سموم سے بچایا. عذاب سموم کیا ہے؟ تذکیر بالمعاد. آخرت کے اندر جب اللہ جہنم کو بھڑکائے گا تو اس کا ٹیمپریچر, اس کی حدت, ابھی آگ نے باڈی کو چھوا نہیں ہے مگر اس ٹیمپریچر کے نتیجے میں چہرے کی کھال جھلس کر گر جائے گی. ایسی گرمی, ایسی شدت اس کو پڑتی جاتی ہیں, روتی جاتی ہیں. دنیا کے اندر غریب سے غریب عورت جو دیہات میں رہتی ہے, اگر اس کے شوہر کی کمائی 3000 ہے تو کم سے کم 100 روپے کا پاؤڈر اپنے چہرے کے اوپر لگاتی ہے. اور اگر وہ کسی پرنس کی جو ہے وہ بیوی ہو تو لاکھوں کروڑوں روپے اپنے چہرے کو سجانے کے لیے, اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے, جوان بہنے رہنے کے لیے خرچ کرتی ہے. مگر قیامت کے دن جب یہ آگ کو بھڑکائے گا اللہ تعالیٰ تو یہ کھال ادھڑ کر گر جائے گی. عائشہ صدیقہ پڑھتی جاتی ہیں, روتی جاتی ہیں تذکیر بالمعاد. تو گویا کہ یہ قرآن مجید انسان کو چار طرف سے, اس کے روح کو, اس کے دل کو, اس کے دماغ کو, چار طرف سے یہ آیات جو ہے وہ اس کے اندر گویا کہ ایک اندر سے تبدیلی واقع کرتی ہے, تبدیلی پیدا کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ پارس پا کے بیچے تیل, دیکھو یہ قسمت کے کھیل. کسی تیل بیچنے والے کو پارس مل گیا. کہتے ہیں, مت ہے کہ پارس کو کسی بھی چیز کو لگا دو تو وہ سونا بن جاتی ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی ہے کہ ہم غور کریں, ہر نبی کا معجزہ ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو تلاش کر رہے, آج یہودی تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے. ان کو مل بھی جائے اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج, تو اس کو ڈالنے پر اس کا سانپ نہیں بننے والا. وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. مگر یہ امت مسلمہ کی قسمت آپ دیکھیے کہ ہر امتی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دے دیا ہے. یہ ایسا علمی معجزہ ہے, یہ ایسے کمالات دکھاتا ہے کہ دنیا آنکھ دانت میں انگلی دبا کر رہ جائے گی. مگر ہم اس کا یوٹیلائزیشن کائے کے لیے کر رہے ہیں؟ بھوت بھگانے کے لیے, جن بلانے کے لیے, فلاں چیز کے لیے. یہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, وہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا. مگر کبھی بھی کیا ہم نے اس کو ہدایت کے اعتبار سے لیا؟
یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو دنیا کے اندر اور آخرت میں عروج بخشے گا۔ یرفع فعل مضارع جس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اٹھائے گا۔ دیکھنا چاہتے ہو اتہاس سے تمہیں دلیل چاہیے، دیکھ لو عربوں کو کہ یہ وہ قوم تھی کہ اس کے اطراف میں سیویلائزڈ قومیں تھیں، سلطنت روما، سلطنت ایران، چائنا کی تہذیب، ہند کی تہذیب، اتنی ساری تہذیبوں کے بیچ میں ان کی حیثیت کیا تھی؟ سکندر الیگزینڈر دی گریٹ جب یہاں سے گزرا تو ان کو چھوڑ کر نکل گیا کہ ان کو لے کر میں کیا کروں، زمین کے اوپر ریگستان ہے، کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، چلو لوگوں کو لیبر بنا لو مین پاور کے طور پر۔ تو یہ قوم کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں تھی، قومن لدہ۔ اقبال نے اپنے خطوط میں لکھا ہے، اے عرب کی مقدس سرزمین تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، نہ جانے ایک یتیم نے تجھ پر کیا افسو پڑھ دیا کہ نئی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ ہوا کیا؟ ساری قوموں نے جس عرب قوم کو ریجیکٹ کر دیا تھا، 25 سال کے اندر وہ انجن بن کر دنیا کے آگے اور ساری تہذیبیں بوگی بن کر ان کے پیچھے ہو گئی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عروج بخشے گا، اور جب وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تو گویا اس قرآن مجید کو تھامنا اور اس نعمت کی قدر کرنا، اس کو لے کر سورہ رحمان کو ہم سب پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، سمندر کی سطح سے حاصل ہونے والی دولت، سمندر کے اندر سے حاصل ہونے والی دولت، زمین کے سرفیس سے حاصل ہونے والی دولت، زمین کے اندر سے حاصل ہونے والی دولت، پہاڑوں سے حاصل ہونے والی دولت، بارش برستی ہے وہ دولت، جنتوں کی نعمت، ساری نعمتوں کا ذکر 78 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ مگر اس کو اگر آپ پیرامڈ بنائیں تو اس کے اندر ساری نعمتوں کے اوپر سب سے ٹاپ کے اوپر جس نعمت کو رکھا، الرحمن علم القرآن، گویا قرآن کے تلے ساری کے ساری نعمتیں چھپی ہوئی ہے دنیا اور آخرت کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے قرآن کو لے کر، 5 ادھیکار قرآن مجید کے ہیں ایک ایک مسلمان کے اوپر۔ پلیز کنٹینیو۔ اوکے، تھینک یو، جزاک اللہ۔ 5 جو ہے وہ حقوق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مگر اب چونکہ تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے تو اس کی 4 آیات کو تھوڑا سا میں ایکسپلین بھی کر دوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے پسند اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ اور رحمان، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب اسمائکم الی اللہ تعالی عز و جل عبداللہ و عبد الرحمن، تم جو اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو ان میں سب سے پسندیدہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اللہ ان ناموں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں 56 ٹائم آیا الرحمن، جس سے یہ سورہ رحمان اسٹارٹ ہوتی ہے۔ 114 صورتوں میں ایک صورت آپ ڈھونڈ کر نکالیے ایکسپٹ سورہ رحمان کہ جس کی شروعات اللہ کے کسی نام سے ہوتی ہو، صرف اور صرف سورہ رحمان ہے۔ اور رحمان یہ نام اللہ تعالیٰ کا سورہ مریم کے اندر 16 ٹائم آیا ہے، 16 مرتبہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں ایک صورت نکال کر بتائیے جہاں پر اللہ کا نام اتنی بار آیا ہو ایکسپٹ سورہ مریم۔ اور آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ کاف ہا یا عین صاد، اے نبی ہم آپ کی طرف ذکر کر رہے اپنی رحمت کا ذکر کر رہے اپنے بندے کے اوپر۔ تھوڑا سا سیمپل آپ دیکھیے، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنے بوڑھے کہ پورے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، عورت بانجھ ہے، بیوی بانجھ ہے، مگر ان سارے دروازوں کے بند ہونے کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب اس بڑھاپے میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ ان تمام دروازوں کے بند ہونے کے باوجود کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشخبری دی۔ بیٹے کی خوشخبری نہیں صرف، بلکہ وہ بڑا ہو کر نبی بنے گا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اور اس کا نام اللہ نے خود رکھا یحییٰ۔
کسی کا ہر بچے کا نام اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، مگر زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ، زندگی دیا ہوا، اور یہ نام آج سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کے بچے کا نام یونیک ہو، یہ ایسا یونیک نام ہے کہ یحییٰ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا۔ اتنی رحمت اللہ کی ہوئی، یعنی جب رحمان کی رحمت ہوتی ہے تو چھپر پھاڑ کے ہوتی ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ زکریا پر دیکھ لو، مریم علیہ السلام پر اللہ کی رحمت دیکھ لو کہ جب لوگوں کے سامنے اس بچے کو لے کر میں جاؤں گی تو لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو جواب کیا دوں گی؟ اس وقت جواب یہ دیا گیا، یہ کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، رحمان کا روزہ مانا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جب بچے کو لے کر آئی، سوالوں کی بوچھاڑ اس عورت کے اوپر کرنے لگی، مریم کے اوپر، تو اس وقت انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ اس بچے سے ہم کیا بات کریں جو ابھی جھولے کے اندر ہے، ابھی پالنے کے اندر ہے۔ بچہ ماں کی گود میں پکار اٹھتا ہے، قال انی عبداللہ۔ انہونی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے، الرحمن، یعنی اللہ نے چھپر پھاڑ کر یہ رحمت تمہارے اوپر کی ہے۔ کس بات کو لے کر؟ الرحمن علم القرآن، قرآن کو سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ کے صفاتی ناموں میں ٹاپ کا نام رحمان، علوم میں ٹاپ کا علم قرآن کا علم۔ خلق الانسان، انسانوں کو تخلیق کیا۔ سوال یہ، چاند، سورج، ستارے، سب کو کس نے پیدا کیا؟ جنات کو، فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ مگر ساری تخلیقوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا کمال خلق الانسان، اور انسان کے اندر جو ٹیلنٹ اور صلاحیتیں انسان میں رکھی، ان میں سب سے بہترین صلاحیت علمہ البیان، اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ لہٰذا ٹاپ چیزوں سے ٹاپ کا کام لیا جاتا ہے، تو لہٰذا بولنے کی صلاحیت ہو تو اس سے کیا کام لو؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، 5 ادھیکار ہیں قرآن کے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اس کو دھیان سے سمجھیں، سوچیں، اور قرآن مجید کے ساتھ مرتے دم تک ایسے جڑ جائیں کہ ہمارا تعلق ایک بھی دن ایسا نہ ہو جو ہم قرآن کے بغیر ہمارا گزر جائے۔ نمبر 1، قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنا۔ ایمان تو ہے ہمارا، مگر ایمان کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اور یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، بڑھتا ہے یہ ایمان۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ایمان کو بڑھانا۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی کاری کو قرآن کے سیپاروں میں۔ قرآن کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایمان اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اس کی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن مجید کو سن کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے قرآن سنا کرتے تھے صحابہ سے۔ آپ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ جب کہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا تو کہا کہ انی احب ان اسمع غیر منی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ قرآن کو دوسروں سے سنوں۔ میں نے اللہ کے نبی کے اوپر قرآن مجید میں سے سورہ نیسا پڑھنی شروع کی، پڑھتا گیا حتیٰ کہ اس آیت کے اوپر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اے نبی، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر، اور آپ کو اس امت کے اوپر لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، امسک، بس کرو۔ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کیوں؟ دل کی سختی کی وجہ سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن مجید کے اوپر پڑھنا، تلاوت کرنا، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرتے رہنا بلا ناغا، مسلسل تلاوت کرتے رہنا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، ایمان رکھنا، ایمان بڑھانا، تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ عمل کے 2 شیڈز ہیں، ایک انڈیویجول عمل ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ کچھ انفراد وضو کرنا ہے، آپ نے وضو کر لیا، یہ انڈیویجول عمل ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو سب کو مل کر کرنے پڑتے ہیں۔ مسجد قائم کرنا ہے، ایک آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ایسے اللہ نے کچھ احکامات دیے، جب سب مل کر امت ایک جان ہوتی ہے تب جا کر ان کے اوپر عمل ممکن ہوتا ہے۔ تو عمل کرنا 4تھی چیز، اور
دوسروں کو لوگوں تک اس کو پہنچانا، کیونکہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت بن کر آیا ہے۔ یہ ہے 5 اس کے ادھیکار جس کو ہمیں ذہن نشین کر کے اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آخر کے اندر ایک دعا ہے، کتاب الدعا میں بھی ہے، حصن المسلم میں بھی ہے۔ اس دعا کا خاص تعلق قرآن مجید سے ہے، اسی کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی سے جب یہ دعا عبداللہ ابن مسعود نے سنی تو کہا، اللہ کے نبی کیا میں اس دعا کو یاد کر لوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہو، سمجھنا ہو، میرے ان 4 عبداللہ سے سیکھو۔ تو انہیں قرآن سے خاص تعلق تھا عبداللہ ابن مسعود کو۔ تو جب یہ دعا سنی تو اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی میں اس دعا کو یاد کر لوں؟ کہا کہ تم میں سے جو کوئی اس دعا کو سنے اس کو معلوم ہو جائے اس دعا کو یاد کر لے۔ ایسی جامع دعا کہ دنیا کے سارے انٹیلیکچوئلز اس ٹاپک کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر ایسی دعا نہیں بنا سکتے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدکا و ابن عبدکا و ابن اماتکا ناصیتی بیدکا ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت نفسکا او انزلتہ فی کتابکا او علمتہ احدا من خلقکا او استأثرت علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس یہ ڈگری ہے، نو، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ ابن عبدی کا، میرے والد تیرے بندے ہیں، میرا باپ یہ، میرا باپ وہ، میرے باپ کی اتنی دولت، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں۔ وہ ابن اماتی کا، تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدی کا، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، جہاں چاہے تو لے جائے۔ ایک دعا نبی کہ اللہم خذنی الی الخیر بالناصیہ، اللہ تو مجھے پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ ناصیتی بیدی کا، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے۔ ماضٍ فی حکم کا، میرے اوپر تیرے احکامات مسلسل کنٹینیوس اتر رہے ہیں۔ ماضٍ فی حکم کا عدل فی قضاؤ کا، تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ جسٹس کے اوپر اور انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ اسألک بکل اسم، اے اللہ میں تیرے تمام ناموں کے وسیلے سے، واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تمام ناموں کے واسطے سے۔ جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، غور کیجئے، جن ناموں سے تو نے اپنے آپ کو پکارا ہے، اب سوائے اللہ کے کون نہیں جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون کون سے نام ہیں جس سے اللہ نے اپنے آپ کو پکارا ہے، کوئی نام چھوٹا نہیں۔ یا اپنی مخلوق میں سے وہ نام سکھایا ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کی کتنی مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سکھایا ہے۔ تو نے علم غیب میں اس نام کو چھپا رکھا ہے۔ میں ان تمام ناموں کے حوالے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا، اسٹریس کا، پریشانی کا علاج اس قرآن کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر سر کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو گیا ہے۔ سر نے بہت ہی کم وقت میں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مین تو انہوں نے ماہ رمضان کا جو خلاصہ ہے وہ بہت ہی اچھے سے سمجھایا ہے۔ اب یہاں ہم سب کو صرف اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارا تزکیہ نفس کو جانچنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے حالات پر بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔